بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریک جماعت مومنانہ انداز سے آگے چل رہی تھی، اور 2017 کے اندر آ کر محمد حنیف نے اس کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک ڈال کر پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا۔ اس سلسلے میں پہلے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سنیں، اور پھر آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار کی شرکیہ تفسیر، علی انجینئر کی شرکیہ تفسیر اور محمد حنیف کی شرکیہ تفسیر آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، چاہے قرآن و حدیث کے مطابق ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اختیار کریں، یا پھر ڈاکٹر اسرار، علی انجینئر اور محمد حنیف کا مشرکانہ موقف اختیار کریں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ پہلے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سنیے۔ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت، فخروا لہو سجدا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر تو سب خرو یہ گر پڑے، لہو لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سجدے نہیں پڑے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے یہ شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں کہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ وہ ایک نبی کے معنی یہ تو ایک اچھی چیز ہو، وہاں بھی خرو لہو سجدہ آیا نا کہ حضرت یوسف جو ہے اچھے اور اب آپ ان کے پیچھے ان کے بھائی آگے گیا، انہوں نے سجدہ کیا، اللہ ابو لوگ گر پڑے، وہ اللہ کے لیے سجدے میں وہ گرے ہیں، پیچھے ماں باپ نے بھی سجدہ کیا اور وہ شکل بن گئی اس عمرے کا۔ تو کبھی یہ مانے ہوتے یہ مطلب نہیں انہوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف کو، بلکہ لہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے اور قرآن میں موجود ہے تذکرہ ہے، تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود غیر اللہ کے لیے سجدے کرنا حکم دیا، تو آپ اللہ پر فتویٰ لگا کر اور خوشیاں منوائیے۔ یہ جب ڈاکٹر صاحب سے اس طرح پوچھا جاتا تھا کہ آدم علیہ السلام نے جو ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو پھر وہ کیا مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی طنزیہ جواب ان کو دیا کہ یعنی وہاں تو اللہ کا حکم موجود ہے، تو اگر آپ اس کو شرک کرتے ہیں پھر لگاؤ فتویٰ اللہ کے اوپر اور پھر خوشیاں مناؤ۔ آپ ذرا محمد حنیف کا موقف سنیں، اس کے بعد ڈاکٹر اسرار اور علی انجینئر کا موقف بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب یوسف علیہ السلام کے تخت کے بارے میں علم ہوا اور وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا، جبکہ ان کے بھائی سجدے میں گر گئے۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ ایک طرح کا تعظیمی سجدہ ہے، اور یہ ایک اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس پر کوئی اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اس سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کے خلاف نبی تھے، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اندازہ لگائیے محمد حنیف کس قدر اللہ سے بے خوف ہو گئے۔ کہتے ہیں اللہ کا حکم تھا، بھائی کہاں ہے اللہ کا حکم، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی مشیت تھی، اور پھر کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو سجدہ تھا شکر گزاری کا۔ تو اندازہ لگائیے اس طرح انہوں نے شرک یہ اپنایا۔ اب ذرا ڈاکٹر اسرار کا موقف سنیے، وہ بھی اسی شرکی انداز کو اپنائے ہوئے ہیں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجیے، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی، اب یہاں دیکھیے صوفہ کا لفظ بہت اہم ہے، ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا، ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی، ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے۔ سوف استغفر لكم ربی، ٹھیک ہے، کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے، پورا قافلہ
علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا، اوپر بٹھا لیا. وخروا له سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. شریعت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا. یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس کتنا بڑا ظلم یہ ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ اس شریعت میں جائز تھا، اور اب چونکہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے، لہذا یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یعنی دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، حالانکہ دین کی تکمیل تو ازل سے ہے، اور نوح علیہ السلام بھی دین ہی کی تبلیغ کر رہے تھے، سارے پیغمبروں نے دین کی تبلیغ کی ہے، دین مکمل ہے، تو توحید مکمل ہے. یہ اس انداز سے یہ گفتگو کر حیرت ہوتی ہے ان کے فہم کے اوپر. تعظیمی حرام ہو چکا ہے، اگلی امتوں میں جائز تھا. تو اسی کی ایک کڑی تھی جو سورہ یوسف میں آیا ہے شروع میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ جو ہے سورج چاند اور ستارے 11 انہوں نے ان کو سجدہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا. وہ 11 بھائی تھے، سورج چاند سے مراد ان کے ماں باپ تھے، انہوں نے ان کو پھر سجدہ کیا تھا. وہ سورج یوسف کے اینڈ پہ آتا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے. تو اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا ہے. اب تو سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا، اور میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل کیا نا اس امت میں، اس طرح کی توحید پہلے کبھی کامل نہیں تھی، اس طرح کی کامل. بہت بڑا کفریہ جملہ بولا اس نے، علی انجینئر نے، ڈاکٹر اسرار والا، کہ توحید پہلے کامل تھی نہیں. اندازہ لگائیے ان کا دماغ دیکھیں. تو یہ جو رٹے ٹائپ فکرے اس نے بولے ہیں، علی انجینئر نے، بالکل ایسا لگتا ہے محمد حنیف سے لیے ہیں یا محمد حنیف نے اس سے لیے ہیں. اب ذرا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان دوبارہ سنیں اور فتویٰ سنیں ذرا. جناب یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت، فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر، تو سب خرو یہ گر پڑے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سجدے نہیں پڑے. اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے یہ شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں اس حضرت یوسف کو سجدہ کیا. یہ فتویٰ آ گیا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جن کا ایمان خراب ہے، یعنی ایمان درست نہیں ہے، ان کے عقیدے میں شرک ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں تاکہ بعد میں اپنے شاگردوں سے بھی پجوائیں اپنے آپ کو. تو اس طرح مشرکانہ تفسیر کی ہے. یہ ڈاکٹر اسرار نے، محمد حنیف نے، علی انجینئر نے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، اور بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ شرک سے پاک ہے، اور ہمارا اس شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے.